تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے؟ مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا ہے نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے, تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا, صغرے کبرے ملائے گا, تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا, پرسوں یہ ہو جائے گا, دیکھو مستقبل کے بارے میں میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے, اتوار ہے. یہاں دلیل ہے, یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے, پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں, تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے, تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں, اللہ نہ کرے مرے ہیں, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتہ چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے, اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے, ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی, حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا, پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی, تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی, ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر, اے نبی آپ کیا کرو, صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت, مچھلی والے یونس کی طرح جل باز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا, لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی, تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں, اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ, وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ, کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے مگر اس میں دیر ہوتی ہے, اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام, ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے, چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے, الٹا, کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے, سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وهو مکظوم, مچھلی کے پیٹ میں گئے, غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا, فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے, میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی, قوم نے نالائقی کی, پھر بھی نہیں مانے. سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں, الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے. ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکال. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی. دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو. تمہارا کام ہے عاجزی, انکساری, بس میں ہی غلط, صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں, تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے, نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ.
بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کہ تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے بھائی. تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے. تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں, ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے, ہم سے نہیں ہوئی صحیح, ہم سے کام کیا ہو گیا, غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے, چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے, پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے, بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا, وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیر و جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. اب مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاء اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں ہاں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام کو. کہہ رہے ہیں ہم تو کام بنانے والے نہیں, کس میں ہم تو بگاڑنے. کہہ رہے ہیں میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے, مجھے نہیں کہہ رہے تھے, اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. کہہ رہے ہیں ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے, اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں. یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے, یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی. میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح و شام اس کام میں لگا رہتا ہے, مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور جو خرابی آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ. ہر اچھا کام میں نے کیا, برا کام ستار بھائی نے. ستار بھائی نہ ملیں کہیں مجھے. ایک دن ایک فون آیا, میں نے فون اٹھایا, کون؟ کہہ رہے ہیں ستار بھائی بات کر رہا ہوں. ارے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا, یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا, لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو جنات کا دیکھ لو, قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا, کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو, مسلمان ہو گئے تھے. تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے, ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, انا لا ندری ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ, کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں, تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں. کہہ رہے ہیں انا لا ندری ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے. دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا. لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں, آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے یار. جنات یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا, یا تو یہ کہنا چاہیے تھا, یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے, ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں. ایکٹیو پیسے کا فرق تو پتا ہوگا نا. بھائی اس نے مارا ہے, وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ, وہ مارا گیا ہے, تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے. فاعل کا نہیں پتا ہوتا, سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے, بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. یا تو یوں کہتے, اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار, جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا, برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا, حذف.
تو کیا کہہ رہے ہیں؟ انا لا ندری، ساڈی عقل چ بات نہیں آندی، سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض، پیسے آپ کا فرض بنتا ہے آپ جائیں بھائی، اس نے آپ کو بلایا، کیا خیال ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، قرضہ چاہیے، آپ کا فرض بنتا ہے اگر واقعی ضرورت ہے تو آپ اس کو قرضہ، اپنی جان بچائیے بھائی، قرضہ دو۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ مفتی صاحب سے کہہ کے میری دوسری شادی کرا دو، ایک مثال دے رہا ہوں میں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ، میں تو دوسری شادیاں نہیں کراتا، لیکن آپ کو اگر کوئی جاننے کوئی بیوہ ہے یا آرڈر پہ کوئی بیوہ بنانی پڑے، آپ کیا کرو گے؟ اس کی مدد کرو گے، بہت سارے کام جو آپ کے ذمہ لگا رہا ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، شکر کے اعلیٰ درجے پر ہوتے ہیں، وہ ساری خدمات کریں گے، اس کو ساری سروسز دیں گے، کچھ آدھے کریں گے، کچھ آدھے نہیں کریں گے، یہ سب مختلف درجات ہیں۔ لیکن سب سے بدترین ناشکری پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بدترین جس پہ وہ تلملا جائے گا اور کہے گا کاش میں تجھے بچاتا نہیں، میں نے غلطی کی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر تجھے بچایا، وہ ناشکری ہے کہ آپ مکر جائیں، آپ بولے تو نے میری جان بچائی ہے ہی نہیں، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اس نے بچائی ہے جان، آپ کہ تو نے میری جان بولو بچائی نہیں، جھوٹ بول دیں صاف اس کے سامنے کہ یہ تو میں خود بخود بچاؤں، میں اصل میں جب سمندر کی لہریں تھی اور ڈوب رہا تھا نا، تو ہوا یہ تھا کہ حسن اتفاق سے ایک لہر آئی، اس نے اٹھا کے مجھے اوپر پھینکا، اتفاق سے ایک فش آئی، اس نے اٹھا کے اسی دوران جمپ کر کے مجھے دوسری فش پہ پھینکا، دوسری فش نے تیسری فش پہ، وہ بیچ میں سمندر میں کہیں ڈوب رہا تھا، پھر تیسری نے چوتھی فش پہ، ایسے مچھلیوں کی کمر پہ جھولتا جھالتا میں کہاں پہنچ گیا؟ کنارے پر۔ بتاؤ اس بدترین تعویل پر اس بچانے والے کو کتنا غصہ آئے گا، کہے گا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے بیچ سمندر سے تجھے کوئی ایسے بچا کے لے آئے، میں کشتی لے کر آیا تھا، میں نے سمندر میں ڈائیو لگائی تھی اور تجھے نکال کے لایا تھا، اور تو کہہ رہے ایسے مچھلیاں اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کے کندھوں پہ مجھے پھینکتی رہی اور باہر نکال دیا۔ غضب ناک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال بولو نہیں ملتی۔ کافر کے بچے نے کیا کیا ہے؟ پشتوں میں کافر کو بولتے ہیں کافر کا بچہ، کافر کا بچہ ہے۔ تو یہ جو، جب یہ زیادہ نہیں ڈیٹیل میں جاتا میں، جیسے الو کا پٹھا نا الو سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایک آدمی ایمپریس مارکیٹ گیا کہ یہ الو کتنے کا، انہوں نے کہا 50,000 کا، اور الو کا بچہ تھا یہ کتنے کا؟ 1 لاکھ کا۔ تو کہا بچہ 1 لاکھ کا، پورا بڑا الو 50 کا، یہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ جو بچہ ہے نا اس کی 2 خاصیتیں، الو بھی ہے اور الو کا پٹھا بھی ہے، یہ پٹھا بچے کو بولتے ہیں، اس میں 2 کوالٹیز جمع ہوئی ہیں۔ تو خدا کا انکار کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اگر درختوں سے قلم بناؤ اور سمندروں سے میری تعریفیں لکھنا شروع کرو جو میں نے تم پر احسانات کیے، تم لکھتے لکھتے سمندروں کی سیاہی خشک اور قلم ختم ہو جائیں گے گھس کے، لیکن میری تعریفیں ختم نہیں ہوں گی۔ کافر نے کیا کہا؟ کافر نے کہا کہ یہ نعمتیں ہمیں کسی نے بھی نہیں دی ہیں، یہ نعمتیں ہمیں خود بخود مل گئی ہیں۔ ارے آنکھ کیسے بن گئی، کھوپڑی میں فٹ کیسے ہو گئی؟ کہہ رہے خود بخود ہوا ہے یہ سب کچھ، ایوالو ہو کے ہوا ہے، ارتقاء کا نتیجہ ہے یہ۔ ایک سیل بنا تھا، اس میں ہوتے 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 کروڑوں اربوں سال میں جا کے آنکھ بن گئی، ناک بن گئی، کان بن گئے خود بخود، جبکہ ایک ایک پارٹ کو لے کے دیکھو نا، ایک ایک پارٹ کا خود بخود اربوں سال میں بننا ممکن نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ فٹ بھی ہو جائیں سب ایک ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ۔ ایک پلاس کبھی آپ نے دیکھا جو خود بخود کبھی وجود میں آیا ہو؟ ایک پلاس دیکھا آپ نے کبھی؟ ایک سائیکل دیکھی جس کی گراریاں ترتیب سے فٹ ہو جائیں، پیڈل گھماؤ تو اگلا پہیہ گھومے اور اگلے سے پچھلا پہیہ گھومے؟ کبھی آٹومیٹیکلی ایک سائیکل بنتے ہوئے دیکھی آپ نے؟ اتنا بڑا انسان بھائی جس کی 2 آنکھیں، الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی ہیں؟ میں پہلے حیران ہوتا تھا، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کیا میں نے تمہیں آنکھ نہیں دی ہے؟ 2 کا الگ سے ذکر کیا اس لیے کہ آنکھ کا بننا بذات خود ناممکن، 2 آنکھوں کا بننا تو اور زیادہ ناممکن، کیونکہ 2 آنکھوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ورنیل کیلیپر کی ضرورت ہوتی ہے، خاص اسکیل کی، کہ ذرا سا بھی 0.01 سینٹی میٹر کا بھی فرق نہ آئے، ورنہ سب ٹیڑھا میڑھا نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ کی ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ تو کافر نے کیا کیا؟ خدا کے وجود ہی کا انکار کر دیا۔ بھائی یہ خود بخود ہو رہا ہے، سب خود بخود ہو رہا ہے۔ اتنا عجیب و غریب نظام، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، چکھنے کے لیے زبان، کیسا زبان پہ آپ کچھ رکھو فوراً 2 چند سیکنڈ میں بتا دے گی کھٹا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کیا ہے یہ؟
سب سے زیادہ نعمتیں کس کی ہیں میرے بھائی؟ اللہ کی نعمت. جگہ جگہ بیان کرتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں، ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی، کیا ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے تمہیں دو راستے نہیں بتائے، سیدھا راستہ اور غلط راستہ. یہ بھی جانوروں کے پاس تو کوئی راستہ کوئی ٹریک ہی نہیں ہوتا، انسان کو اللہ نے بتا دیا یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ وفا ہے، یہ بے وفائی ہے. یہ سب علم کس نے دیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دیا. هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد بنایا. اگر یہ خود بخود ہوتا ایک مخلوق وجود میں آتی، بھائی نر مادہ دو الگ الگ مخلوقیں وجود میں نہیں آ سکتی تھیں. مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا، عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا. فرمایا اور وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، پھر تم تو ملاپ کرتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ اس سے اولاد ہوگی. نر مادہ کا ملاپ شہوت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس شہوت کے نتیجے میں بالکل ایک الگ رزلٹ آ رہا ہوتا ہے، انسان کی پیدائش، مخلوق کی پیدائش. جانوروں میں نر مادہ کا جب ملاپ ہوتا ہے تو کیا جانوروں کو پتا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا؟ تو بھائی یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں اور فطرت اس خواہش کے ذریعے نسل کو بڑھا رہی ہے. بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے آپس میں. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت انسان وجود میں آتا ہے، فرمایا یہ تو ہم اس لیے مان لیتے ہیں انسان کا بننے کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا اگر کوئی جنگل میں پیدا ہو نا، اس نے دیکھا نا وہ انسان کیسے بنتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہو جائے اور پھر کوئی اس کو جا کے بتائے کہ تیری پیدائش ایسے ہوئی ہے، وہ کہے گا امپاسبل، ایسے انسان کا پیدا ہونا ممکن ہے ہی نہیں. بلکہ وہ وہی نظریہ ارتقا پیش کرے گا کہ میں کوئی ایوالو ہو کے کروڑوں خربوں سال میں ایسا ہو کے آیا ہوں. میں وہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ 9 مہینے کے اندر ایک پانی کے قطرے میں جو ماں کے رحم میں گیا، اس پانی کے قطرے میں دل بنا، دماغ بنا، جگر بنا، پھیپھڑے بنے، اور یہ ساری چیزیں بن کے صرف 9 مہینے کے عرصے میں. میں تو بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہوں، ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کا دل بنتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں، ماں روٹی کھاتی ہے اسی روٹی سے بچے کی ناک بنتی ہے. آج کل تو برگر کھاتی ہیں، خیر اللہ کی قدرت ہے کہ جو روٹی اور پراٹھے سے بچہ بنا سکتا ہے وہ برگر سے بھی بچہ بنا دیتا ہے، لیکن پھر برگر جیسا ہی ہوتا ہے بچہ بھی. جو میٹیریل یوز ہوگا بھائی آگے پروڈکٹ بھی کیا ہوگی، وہی ہوگی نا. بچے بھی برگر جیسے اس لیے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال اللہ کی قدرت دودھ پی رہی ہے، گوشت کھا رہی ہے، سب چیزوں سے کیا بن رہا ہے؟ آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، سب چیزیں بن رہی ہیں کروڑوں اربوں سال میں نہیں. نا 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 بکواس مت کرو، جھوٹ مت بولو ہم کروڑوں سال میں ایوالو ہوئے ہیں. ہم صرف 9 مہینے میں بن کے مارکیٹ میں آئے ہیں، 9 مہینے میں خدا نے دکھایا ہے. پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ کروڑوں سال میں ہم ایوالو ہوئے ہیں، بندر سے بنے ہم؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور یہ کوئی سائنس سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. لوگ ایک گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام اور سائنس یہاں آپس میں ٹکرا رہے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں، سائنس سے ٹکرا رہی ہے یہاں پہ، اسلام نہیں ٹکرا رہا سائنس سے. اسلام تو کہتا ہے بے وقوفوں والی باتیں مت کیا کرو، اور جو سمجھدار سائنسدان ہیں وہ بھی اس نظریے کے خلاف ہیں، بولتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے بھائی، ایسے یوں کر کے دھماکے سے خود بخود سب کچھ ڈھین کر کے یہ سارا نظام بن گیا. اور پھر یہ انسان جو دھماکہ ہوا ہے، میں نہیں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ کیا گیا دھماکہ، خود بخود نہیں ہوا. ایک دھماکہ ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے دھجن دھماکہ ہوا، پٹپٹا کے سب ختم. ایک دھماکہ ہوتا ہے بھائی بگ بینگ والا دھماکہ، جس میں پورا نظام کائنات وجود میں آ گیا، جس میں زمین سورج سے اتنی دور چلی گئی کہ اس کے مدار میں گھومنا شروع کر دیا، 23 ڈگری جھک گئی، جس سے موسم بننا شروع ہو گئے، بارشیں ہونا شروع ہو گئی، اور زندگی پیدا ہوئی اس میں. اور زندگی میں ایسا کہ بھائی سبحان اللہ، ایسی خاندانی قسم کی حیات، دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، اور ایسا جو نر اور مادہ، اور پھولوں میں بھی نر اور مادہ. تتلیاں خدمت کر رہی ہیں پھولوں میں، نر مادہ پھولوں کو ملا رہی ہیں جس سے پھل پیدا ہو رہا ہے. یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا. تتلی کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ ہم سے قدرت یہ کام لے رہی ہے. پوری مخلوق آپس میں اس کا لنک ہے، اتنا خاندانی لنک، جس سے جس خدا نے اس کو جوڑ دیا، یہ لنک آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. دیمک کا آپ مطالعہ کرو، صرف دیمک پہ جو کتابیں لکھی ہیں نا، دیمک کیسے مل جل کے گھر بناتے ہیں. یہ دیمک چیونٹیوں کو قطار میں ڈالنا کس نے سکھایا ہے؟ چیونٹیاں قطار میں چلتی ہیں
ایسا نظام ہے، چیونٹیوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں بھائی. یہ سب کیا ایوالو. مچھر کو دیکھ لو، مچھر کو اتنی سی کھوپڑی میں 100 آنکھیں ہیں، 100 آنکھیں. یہ ایوالو ہونے کا اور یہ حسن اتفاق کا نتیجہ بولو نہیں ہو سکتا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا خود بخود. پورا سرنج لے کے بیٹھا ہوتا ہے، بیٹھی ہوتی ہے بلکہ، کیونکہ مچھریا خون چوستی ہے. آج بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ اسلام کا حکم پر یا تو عمل نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو ایسوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جن کو خود بھی حکم معلوم نہیں ہوتا، مستند نہیں ہوتے، پھر بحث بھی کرتے ہیں فضول. اگر کسی مستند عالم سے رابطہ کریں تو پھر اس کی رائے کو مانتے نہیں ہیں. بھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک جامعۃ الرشید کے ایک مفتی ہیں، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بالوں کو کیا کالا رنگ لگانا جائز ہے؟ تو مفتی صاحب تھے، ینگ نوجوان مفتی ہیں، انہوں نے جواب دیا کہ 40 سال سے پہلے بلیک کلر لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے. فیس بک پر ہر آدمی فنٹر بیٹھا ہوا ہے، نیچے اتنے الٹے الٹے کمنٹس کہ اس مفتی کو دیکھو بغیر دلیل کے مسئلہ بتا دیا اس نے. یہ 40 اور 40 کے بعد کا فرق کون سی حدیث سے نکالا ہے؟ یہ کون سی قرآن کی آیت سے نکالا ہے؟ بس انہی مفتیوں نے دین کو برباد کر دیا، انہی مفتیوں نے دین کو تباہ کر دیا. بہت زیادہ تر نیگیٹو کمنٹس. تو میں نے کہا کہ یہ ان میں سے ہر شخص کیا بنا ہوا ہے بھائی؟ جب ایک ریلائبل ادارے کا ایک مستند عالم ہے، یا تو ہونا کوئی بھی اٹھ کے پھینک رہا ہو، تو اتنا بے وقوف تو نہیں ہوگا نا کہ بغیر دلیل کے 40 سے پہلے اور بعد کا فرق کر کے مسئلہ بتا دے. بعض دفعہ عالم کے پاس مسائل کا رش ہوتا ہے، وہ جواب کو فوکس کر رہا ہوتا ہے، اختصاراً دلیل ذکر نہیں کی جاتی. اور جن کا مستقل کام ہوتا ہے نا مسائل بتانا، وہ یہ کر بھی نہیں سکتے. یہ تو وہ کرتے ہیں جنہوں نے ہفتے میں ایک کلپ ریکارڈ کروانا ہوتا ہے، اور اس میں بھی آگ لگانی ہوتی ہے امت میں. جو صبح شام یہ کر رہے ہیں کام، تو اس کے لیے عوام کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی مستند دینی ادارے سے فارغ ہے یا نہیں، اور دینی ادارے کا مستند ہونا بھی اچھی طرح پہلے تحقیق کرے، کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سلیبس پڑھایا جاتا ہے. جب ایک دفعہ تحقیق ہو گئی تو اب ہر مسئلے پر وہ دلیل بتاتا رہے گا، اس کا تو بیچارہ سارا دن ایک ہی مسئلے میں لگ جائے گا. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے کلینک میں کوئی مستند ڈاکٹر بیٹھا ہو، تو آپ یہ تحقیق تو کرتے ہیں کہ یہ کسی اچھے ادارے سے ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی تم آج کل کس ہاسپٹل میں ہو. وہ اگر کہ میں آغا خان میں سینئر ڈاکٹر ہوں، آپ آنکھ بند کر کے علاج کراتے ہو، یار ایک ریلائبل ادارہ ہے. اب وہ 24 گھنٹے پیشنٹ کو دوائیں دیتا رہے اور ان کے دلائل بھی بتاتا رہے کہ میں نے پیراڈول اس لیے دی ہے، اس کی یہ وجہ ہے، اور اس میں ایموکسل کا میں نے جو اضافہ کیا اس کی یہ وجہ ہے، اور آگمنٹن جو میں نہیں دے رہا اس کی یہ وجہ ہے. تھوڑے دن میں وہ ڈاکٹر بیزار آ جائے گا، وہ یہ کہے گا میں سارا دن 25-30 پیشنٹ کو میں نے دیکھنا ہے. لوگ یہاں ایک بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دین میں اور دنیا میں فرق ہے. دنیا میں تو ہم دلیل نہیں پوچھیں گے، دین میں پوچھیں گے تاکہ کسی کی اندھی تقلید لازم نہ آئے. تو یاد رکھیں کچھ بیسک مسائل ہیں اسلام کے، موٹے موٹے مسائل ہیں جن پر پوری امت کا اجماع ہے، ان میں تو دلیل بھی پوچھی جائے گی، اور جو اجماع سے ہٹ کر بات کرے گا اس پہ اعتماد ہی ختم ہو جائے گا. لیکن کچھ مسائل ہیں پیچیدہ، ان میں صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہر مسئلے کی دلیل نہیں بتاتے تھے. بہت سارے صحابہ اور فتاوا بھرے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، مسئلہ بتایا چلو پتلی گلی سے نکلو. آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابہ تھے، آج کے لوگوں کو صحابہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. وہ صحابہ تھے لیکن اس دور میں گمراہ لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود تھے. یہ اسلاف کا دور تھا، معتزلی بھی تھے، خوارج بھی تھے. لوگ کہتے تھے بھائی جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے، جن پر دوسرے صحابہ نے اعتماد کیا ہے، تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے. تو اسی طرح آج بھی درجنوں فرقے ہیں، لیکن اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چند دفعہ کسی کی مجلس میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اہل حق میں سے ہیں یا اہل باطل میں سے. یہ چند دفعہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے. اللہ نے کوئی بہت مشکل کام نہیں رکھا ہے یہ، اور یہ سب کر رہے ہیں، اعتماد کی بنیاد پر فالو کیا جاتا ہے. اہل حدیث اگر اہل حدیث عالم کو فالو کر رہا ہے، اعتماد کی بیس پہ فالو کر رہا ہے. ہر مسئلے کی نہ اہل حدیث عالم دلیل بتاتے ہیں، اور اگر دلیل بھی بتاتے ہیں تو ادھوری، پوری کوئی نہیں بتاتا. کیونکہ پوری دلیل اگر آپ بتائیں گے نا
تو اس طرف کی بھی اور پھر اس طرف کی بھی، پھر دونوں طرف کی دلیلوں کے بعد کس کس مفتی نے، کس کس مجتہد نے کس رائے کو کن ترجیحی بنیادوں پہ فالو کیا، وہ تمام دلائل آنے چاہیے. ایک مسئلہ بتانے میں کم سے کم 24 گھنٹے لگیں گے، اور پھر بھی مستفتی کنفیوز ہو کے جائے گا، وہ ایک رائے لے کے نہیں جائے گا، وہ کہے گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی رائے صحیح ہے اور کس کی رائے غلط ہے. نتیجہ آخر میں یہ نکلے گا. تو فروعی اختلافی مسائل میں جس پر اعتماد ہو، ہاں اعتماد جلدی قائم نہ کریں. تو میں وہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 40 سال سے پہلے کالا رنگ لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے. فیس بک پہ کمنٹس کی بھرمار، یہ مفتیوں نے لوگوں کو اندھا مقلد بنایا ہے، ان مفتیوں کو دیکھو، حدیث کا حوالہ نہیں دیا کوئی حدیث. ہر مسئلے پہ حدیث تلاش کرنا، ہر مسئلے پہ حدیث کا مطالبہ کرنا انسان کے پرلے درجے کے جاہل اور ایک نمبر کے گدھے ہونے کی دلیل ہے. یہ کروڑوں مسائل ہیں اسلام میں، حدیثیں ہمارے پاس کروڑوں نہیں، حدیثیں صحیح حدیثیں ہزاروں ہیں. تبھی تو قیاس، اجتہاد یہ اسلام میں ایک مستقل دلیل سمجھی گئی ہے. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، فرمایا بتاؤ تم کس پہ فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا قرآن پہ. پہلے مسئلہ کہاں دیکھوں گا؟ قرآن میں. نبی نے فرمایا قرآن میں نہ ملے تو فرمایا آپ کے قول سے، حدیث سے. فرمایا اس سے بھی نہ ملے، فرمایا اجتہاد کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے ہر مسئلہ حدیث میں بولتے کیوں نہیں ملے گا، ہر مسئلہ قرآن میں نہیں ملے گا. مسائل تو لاکھوں کروڑوں ہیں، حدیثیں ہزاروں ہیں، کروڑوں نہیں ہیں. تو ان سے استنباط کرنا پڑے گا، اخذ کرنا پڑے گا حدیثوں سے، اور یہیں سے تقلید بھی ثابت ہوتی ہے. نبی نے یمن کا گورنر معاذ ابن جبل کو بنا کے بھیجا، فرمایا کہ تم جب ان کے درمیان فیصلہ کرو گے تو کس سے؟ فرمایا قرآن سے. تو کیا مطلب یمن کے لوگ آپ کو فالو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا یمن آپ یہ فرما دیتے یا رسول اللہ میں فیصلہ کروں گا ہی نہیں، میں ان سے کہوں گا میری تقلید مت کرو، میری اتباع مت کرو. اتباع تقلید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یہاں بھی گھماتے ہیں ادھر سے، اتباع یوں ہے تقلید یوں ہے، فلاں کتاب میں. قرآن و سنت کی اصطلاح میں، قرآن و سنت میں تقلید اور اتباع میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا اتباع وہ ہوتی ہے جو دلیل سے ہو، دلیل سے جب اتباع ہوگی نا کسی کی تو وہ دلیل کی اتباع ہوگی، اس بندے کی اتباع نہیں ہوگی. یہ تھوڑی سی سینس ہونی چاہیے انسان میں. یہ کہتے ہیں جب کسی دلیل سے کسی عالم کو فالو کرو تو یہ عمل اتباع کہلاتا ہے، بغیر دلیل کے فالو کرو تو یہ عمل تقلید. او بھائی جب دلیل سے کسی کو فالو کرو گے نا تو وہ دلیل کو فالو کرنا کہلائے گا، بندے کو فالو کرنا نہیں کہلائے گا. بندے کو تو جب ہی فالو کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، آپ کہتے ہو یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے تو چلو اسی کو فالو کر لیتا ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے تو جس کے پاس ہے اس کو فالو کر لو. تو کہاں سے کہاں جلدی سے سمیٹ کے میں موضوع کی طرف آتا ہوں. تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ معاذ ابن جبل کو جو نبی نے کہا نا یمن کا گورنر، تو یمن کے جو لوگ تھے انہوں نے معاذ ابن جبل کو فالو کرنا تھا. ان میں ہر شخص قرآن اور حدیث میں نہیں گھسے گا، کیونکہ ان کو سب کو علم نہیں ہے. علم نہیں ہے تو وہ کس کی تقلید کریں گے؟ معاذ ابن جبل کی. اور معاذ ابن جبل اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، ان کے پاس علم ہے لہذا وہ قرآن میں دیکھیں گے، نہیں ملا حدیث میں دیکھیں گے، نہیں ملا کیا کریں گے؟ اجتہاد. اور جو اجتہاد کریں گے عوام اس پہ اعتراض نہیں کرے گی، عوام اس اجتہاد میں ان کو فالو کرے گی. عوام میں ہر اجتہاد، ہر ایک اجتہاد نہیں کرے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ عوام میں تھوڑی ہر ایک بیٹھ کے اجتہاد کرے گا. عوام نے ٹماٹر بھی بیچنے، عوام نے پیاز بیچنے، عوام نے وہ انگلش لینگویج ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے انگلش پڑھانی ہے اینگلو فائل میں، ٹھیک ہے نا. ہر آدمی اگر تحقیق اس طرح سے کرنا شروع کر دے، فروعی عقیدے میں نہیں، اجماعی مسائل میں نہیں، باریک فروعی اختلافی مسائل میں ہر آدمی کرے گا تو یہ اول تو ایسا کرے گا نہیں. ہر آدمی جھوٹ بولے گا کہ میں کر رہا ہوں حالانکہ کر نہیں رہا ہوتا، وہ تقلید ہی کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کرے گا تو پھر اور کسی کام کا وہ نہیں رہے گا. اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے چلو، یہ اندھی تقلید ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول کو فالو کرو تو یہ اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں، حالانکہ ان کے باپ دادا عقل نہیں رکھتے اور نہ علم ہے ان کو. تو قرآن ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم بھی ہے عقل بھی ہے اس کو فالو کرنا عین مطلوب ہے، قرآن کا حکم ہے. تو ہم جو مجتہدین کو فالو کرتے ہیں، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد حنبل، یہ نہ تو بے عقل تھے اور نہ کم علم،
ان کے ہاں ان میں علم آج کے مولویوں سے زیادہ، ان کی عقل آج کے مولویوں سے زیادہ. ان کو فالو کر کے جو ان کو فالو کر رہا ہے اس پر قرآن کی یہ والی آیتیں فٹ کرنا جو مشرکین کے باپ دادا کے لیے نازل ہوئیں، یہ آیتیں فٹ کرنا، یہ